رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کا درس جاری ہے اور اس کا باب ہے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ الفصل الاول، اس کی پہلی فصل کا درس چل رہا ہے۔ آج جو حدیث پاک آپ سنیں گے یہ حدیث پاک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وقرا الی ما یذکر الا اولو الالباب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے جو سرکار نے ایک پوری آیت تلاوت کی؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ یہ آیت جو ہے نا تیسرے پارہ اور یہ سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ آپ کو سمجھا دیں گے تو حدیث پاک آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سرکار السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے آیت کریمہ پوری تلاوت فرمائی اور وہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اس کی تلاوت فرمائی۔ اب پہلے اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھے، پھر حدیث پاک آپ کو ہم پوری سناتے ہیں تاکہ آپ کو حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جو سرکار نے تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جس نے میرے حبیب آپ پر کتاب نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، فرمایا کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ آیات محکمات، آیات محکمات کسے کہتے ہیں کہ وہ آیتیں ہیں قرآن عظیم میں کہ جن کا معنی مراد بالکل واضح ہو۔ چونکہ دیکھو اصل چیز جو ہے نا قرآن عظیم میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، دوسری آیات متشابہات ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ کو بہت کام آئے گا، ایک بہت اہم علم ہے۔ قرآن عظیم میں اصل دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات، دوسری آیات متشابہات۔ آیات محکمات کیا ہیں؟ آیات محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی، جن کی مراد، جس کا ترجمہ بالکل واضح ہو، اس میں کسی احتمال کی، کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، بالکل واضح ہے، یعنی جس کا معنی مفہوم بالکل کیا واضح ہے۔ جیسے ہم ابھی تفسیر کا درس آپ کو دے رہا تھا تو ساری جو آیتیں آپ نے سنی اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ تو یہ زیادہ تر آیتیں آیت محکمات بھی ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آیت محکم ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، یہ محکم آیتیں ہیں جس سے کوئی احکام ثابت ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں یعنی جس کا معنی بالکل واضح ہو، کسی تعویل کی گنجائش نہ رکھتی ہو، وہ آیتیں محکمات کہلاتی ہیں، اور قرآن میں زیادہ آیتیں محکمات ہیں۔ دوسری قسم کی آیتیں ہیں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ پھر آیات متشابہات کی دو صورتیں بنتی ہیں، دو قسم ہوتی ہیں۔ آیات متشابہات کی پہلی قسم ہوتی ہے کہ جس کا معنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی اس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، متشابہ المعنی ہوتی ہیں۔ جیسے حروف مقطعات ہیں جو قرآن عظیم کی سورتوں کے شروع میں، چند سورتوں کے شروع میں جو آیتیں آتی ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہے نا، حامیم عین سین قاف، اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس کا معنی آپ دیکھیں گے تو کسی کتاب میں، کسی تفسیر میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ اس کا معنی یہ مشتبہ المعنی آیتیں ہیں، یعنی اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہے،
اس کا معنی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے، جب بھی ہر مطلب آیت کریمہ کی تفسیر مفسر کرے گا، لیکن جب یہ آیتیں آتی ہیں مثلا الف لام میم، تو مفسر آگے کیا لکھتا ہے کہ اللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مراد کو خوب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ بھی نہیں لکھتا ہے۔ ترجمہ کرنے والا یا تفسیر کرنے والا یہ جو آیات حروف مقطعات ہیں، جو آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی نہیں لکھتا ہے۔ تو آیات متشابہات کی پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس کا معنی اور مراد کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ دوسری آیات متشابہات سے وہ آیت مراد ہیں جس کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یعنی مشتبہ المراد ہے وہ آیتیں، معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، یعنی جو معنی سے سمجھا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، جو مراد ہے اللہ کی وہ سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ اس طرح لفظ آتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، آتے ہیں نا اس طریقے سے آتے ہیں، جیسے سورہ رحمان شریف میں ہے وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب چیز فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہاں پر لفظ وجہ ہے، وجہ کے معنی چہرہ ہوتا ہے، ید ہے، ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہاتھ اور چہرے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے بھی پاک ہے، چہرے سے پاک ہے۔ اب دیکھو کہ قرآن میں جس طرح کی آیتیں آئی ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو معنی تو سمجھا جا رہا ہے لیکن اس معنی سے وہ مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آیات متشابہات ہیں، یہ آیات مشتبہ المراد ہیں، یعنی اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، چونکہ ہاتھ پیر ہونے سے، چہرہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہیں۔ معنی تو یہ ہے لیکن مراد نہیں ہے، اس لیے علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد طاقت ہے، وجہ سے مراد ذات ہے۔ اس طریقے سے جو آیتیں آتی ہیں اس کی تعویل وغیرہ علماء کرام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی آیتیں ہو گئی، ایک آیات محکمات ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہے، معنی واضح ہے، دوسری آیات متشابہات ہیں، پھر آیات متشابہات میں سے ایک قسم بنتے حروف مقطعات کی جن کا نہ معنی سمجھ میں آتا ہے اور نہ مراد واضح ہے، اور دوسری آیات متشابہات ہیں کہ جس کی مراد واضح نہیں ہے ہوتی ہیں، تو ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں جو حضور نے تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کی اصل ہے، جو آیات محکمات ہیں یہی کتاب کی اصل ہے، کہ کیونکہ احکام شرعیہ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے یہ انہی سب چیزیں، مطلب یہ ساری چیزیں آیات محکمات میں بیان کی جاتی ہیں، یہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخْرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری جو آیتیں ہیں نا وہ آیات متشابہات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آیات متشابہات ہیں۔ اب آیات متشابہات ہیں، ان کا معنی مراد پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن وہ لوگ جن کی دلوں میں کجی ہے، یعنی جن کا دل میں ٹیڑھا پن ہے، کھوٹ ہے جن کے دل میں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو ان میں جو آیات متشابہات ہیں وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، کھوٹ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء تأویلی، اور اس کی تعویل، اس کا معنی تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آیات متشابہات کی غلط تعویلیں، غلط معنی، غلط تشریحیں، غلط مراد لوگوں تک بیان کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ چاہنے کے لیے، لوگوں میں انتشار ڈالنے کے لیے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، فتنہ تلاش کرنے کے لیے آیات متشابہات کے پیچھے پڑھ کے غلط معنی، غلط ترجمہ، غلط تفسیر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، اور اس طرح کے لوگ آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، جو قرآن عظیم کی غلط تشریحات، غلط تفسیرات بیان کرتے ہیں۔
بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں، آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤں، اس دور میں غیر مقلدین جس امام کی پیروی کرتے ہیں نا، اس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ یہ بہت بڑا امام تھا اپنے وقت کا، اور عرب دنیا میں زیادہ تر ابن تیمیہ کے فتاوے کو فالو کیا جاتا ہے۔ عرب کی دنیا میں، سعودی عربیہ وغیرہ میں جو برات بات پر شرک و کفر کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں نا، ابن تیمیہ نے یہ ٹھوکا ہوا زندگی میں، اس نے یہ کام کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ حضور السلام کی بارگاہ کی طرف نیت کر کے جانا تو اس کے نزدیک شرک اور حرام ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کیا فرمایا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، پھر رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، تو ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمایا۔ یہ آیت متشابہات ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انسان تخت بچھاتا ہے، اوپر بیٹھا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو ہم تخت بچھاتے ہیں، کرسی بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا اس پر، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا تو عرش پر استوا فرمایا، یعنی عرش پر جلوہ گر ہوا، عرش پر تشریف فرما ہوا، یہ معنی ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے کیا تعویل کی، مطلب کیا بیان کیا ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ہمارا کرسی پر بیٹھنا یہ معاذ اللہ اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرسی پر بیٹھتا ہے جس طرح، اس نے کیا تعویل کی ہے، اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر جو ہوا ہے، استوا فرمایا، استوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عرش پر جو کرسی رکھی ہے، اس کرسی پر ایسے ہی بیٹھا جیسے ہم اپنی کرسی پر بیٹھتے تو اس میں سما جاتے ہیں معاذ اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے عرش کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ کو جسم ثابت کیا، کرسی کا محتاج ثابت کیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا، جو رب نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور غلط تعویلیں کر کے، غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ اس طرح سے آج کے دور میں انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو غلط قرآن عظیم کی تعبیر تفسیر کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مثال بتاؤں، آج غیر مقلدین کا ایک مولوی ہے، بڑا فخر کے ساتھ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، طارق مسعود، جاہلات نمبر 1 کا ہے، کسی نے کبھی نہیں سنا ہے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کسی مسلمان سے کہ قرآن عظیم میں 100% مسٹک ہے؟ کسی مسلمان کے تصور میں ہو سکتا ہے کہ 100% قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، لاس فہم بن ناسیت، حالانکہ آیات محکمات ہیں۔ تو جب آیات محکمات ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، لوگ اس کی غلط تعویلیں کر رہے ہیں، غلط معنی لوگوں کو سامنے بیان کر رہے ہیں، تو جو آیات متشابہات ہیں جس کی مراد تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں لوگ کیا خیانت کرتے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور سوائے اللہ کے اس کی مراد تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا، تو پھر ان کی مجال کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو جانے بغیر لوگوں کو اللہ کی مراد سمجھا رہے ہیں، تو غلطی ہوگا نا۔ جب اللہ ہی جانتا ہے ان کی مراد کو، تو پھر اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن عظیم میں خیانت کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ فلتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اپنی عقل سے، تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، یہ نہیں کہہ سکتے ہو، اپنے رائے سے کچھ نہیں کر سکتے قرآن عظیم میں، ورنہ ہوا حضور نے واضح فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس قرآن پر، کل من عند ربنا، ہر آیت قرآن کے سارے احکام یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں بس، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یعنی جو اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چاہے آیات محکمات ہوں یا آیات متشابہات ہوں، اس کا معنی ہم کو پتا ہو نہ پتا ہو، ہم سب پر ایمان رکھتے، بس اس کی مراد اللہ اس کا رسول جانے، لیکن ہمارا ایمان سب پر ہے، اور ہم کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب چیز ہمارے رب کی طرف سے جو رب نے قرآن میں نازل فرمائی، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم جن آیات قرآن کو نہیں جانتے، ان کا معنی ہمیں بالکل نہیں پتا، تو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا کلام ہے، بس یہ کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، لیکن جیسے ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کا کلام ہے، جو فرمایا ہے رب نے سب حق فرمایا ہے۔
ایمان والوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، وہ پھر اس میں غلط تعویلیں، غلط تفسیریں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی، میں نے پوری پڑھ کر کے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتِ وَإِنَّ مُسْلِمٍ رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہے رأیتم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس لفظ سے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو قرآن کی غلط تعویل اور تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، اگر تمہیں ایسے لوگ ملیں جو قرآن کی غلط تشریح اور تعویل پیش کر رہے ہیں، آیات متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ ان سے پھر دور ہو جاؤ، ان سے بچو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان کی باتیں سنو۔ یہ سرکار نے واضح فرمان دیا، فَاحْذَرُوهُمْ، ان کے پیچھے ان سے دور رہو، ورنہ پھر وہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے۔ تو آج پھر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میرے عزیزوں انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر کسی کی بات ہرگز 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 نہ سنیں، ورنہ آپ کا ایمان کہاں تباہ ہو جائے گا آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ صرف علماء حق اہل سنت کی باتیں آپ انٹرنیٹ پہ سنا کریں، ورنہ ہر کسی کی بات آپ سنیں گے تو پھر یاد رکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انسان کیا خیانت کر رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ کو سامنے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، پیج نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 اس طریقے سے بیان کر رہا، سمجھے بڑا حدیث جاننے والا ہے، بڑا قرآن جاننے والا ہے، اور کتنا وہ خیانت کر رہا ہے، کتنی غلط تشریح کر رہا ہے، کتنا غلط ترجمہ کر رہا ہے، آیات متشابہات کا کیا غلط معنی بتا رہا ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اور آپ اسی کی بات کو حق سمجھ کر کے اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، کیونکہ کتنے لوگ اس دریا میں بہہ گئے۔ لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہرگز انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں تو صرف علماء حق اہل سنت والجماعت کی جو علماء سچے صحیح ہیں ان کی باتیں آپ سنیں، تاکہ آپ کا دین اور ایمان سلامت رہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین۔